بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشورہ کے دن یہ خاص وظیفہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی گھروں میں خوشیاں اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ گھڑی پھر سال بعد نصیب ہوگی۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بتاتے ہیں وہ کون سا وظیفہ ہے جو آپ نے یوم عاشورہ کے دن کرنا ہے۔ اس سے پہلے گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو محرم الحرام کے صدقے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یوم عاشورہ کو 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، تو سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں رحمتوں کی نظر رکھتا ہے اور اسے بہشت میں اعلیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اس سے عذاب کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر آپ سے ایک وقت میں بیٹھ کر سورۃ اخلاص 1000 مرتبہ نہ پڑھی جائے تو پھر سورۃ اخلاص 500 مرتبہ صبح اور 500 مرتبہ عصر کے وقت پڑھ لیں۔ اس کی کوئی محترم ناظرین پابندی نہیں ہے، صرف آسانی کے لیے ہے کہ محترم ناظرین یوم عاشورہ کی بہت ہی فضیلتیں ہیں۔ اس دن کے روزے کی بھی نبی کریم نے بہت ہی پیاری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کو تاریخ اسلام کا وہ دردناک واقعہ پیش آیا جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی۔ چنانچہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک تھا۔ سارے عالم اسلام میں اس کی مزاحمت ہوئی اور بعد میں واقعہ لوگوں میں مروج ہو گیا۔ عوام الناس میں 10 محرم سے مراد محترم ناظرین حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ ہی لیا جاتا ہے، اور اس دن کی قدیم تاریخ اور مذہبی حیثیت کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت بھی بلا شبہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ امت اسلامیہ اس کا زخم ابھی تک نہیں بھول پائی ہے، لیکن عاشورہ محرم یعنی محرم کی 10 تاریخ کی مذہبی اور اسلامی فضیلتیں اس واقعہ سے پہلے سے تھی۔ دراصل یوم عاشورہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت سے قبل عاشورہ کا روزہ ہی رکھا جاتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی عاشورہ کا روزہ رکھا تھا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کا روزہ پابندی سے رکھتے ہیں۔ اسی طرح عاشورہ اللہ کے رسول کی دائمی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کے روزے کا اہتمام اسی طرح ہی کرتے تھے جس طرح رمضان کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت امام بخاری نے نقل فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنوں میں عاشورہ اور مہینوں میں رمضان المبارک کے روزے کو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا۔ محترم ناظرین، آئیں مل کر درود پاک آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات فاطمہ الزہرا کے بابا حسن حسین کے نانوں کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔